قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتے ہیں. جس میں 10 دفعہ آیات توحید اور 5 معجزے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے 3 کام ہوتے ہیں: شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو. ان تینوں کی تفصیل اور معجزہ معراج اور اس معراج میں امت کے لیے تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کا ذکر اس صورت میں ہوگا. پہلی آیت توحید بھی ہے اور آیت معجزہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں اور عیوب سے، شریکوں سے پاک ہے. جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی زمین پر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر آسمان 7 آسمانوں کے اوپر، عرش، کرسی، جنت، دوزخ سب دکھائے. اور یہ کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی کہے کہ کس طرح انسان ایسے اوپر جا سکتا ہے. عزت اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ عزت اور شان اللہ ہی نے دی ہے. جب ان کو مکہ مکرمہ کی گلیوں اور طائف کی گلیوں میں ستایا جاتا تھا اور صبر کے پیکر بنے ہوئے تھے، جبکہ ایک دفعہ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو فرشتے بھی آئے اللہ کا حکم لے کر، اگر آپ کا حکم ہو تو ان 2 پہاڑوں کو ملا کر مکہ اور طائف کے تمام لوگوں کو رگڑ کے رکھ دیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہ بھی لائے تو ان کی اولاد سے ایمان کی امید ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی. انہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے. یہ دلیل ہے توحید کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور اس پر ان پر تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے. اور یہ مین مسئلہ ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ. پھر بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا اور ان کی سرکوبیوں کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آیت ہے معجزے کی، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
یہ قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے. آج تک اس کا چیلنج ہے کہ کوئی ایک صورت بھی بنا کر اگر دکھا دو تو مان لیا جائے گا. آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی صورت بھی بنا سکے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. مومنوں کے لیے خوشخبری ہے, کافروں کے لیے دردناک عذاب کا ڈراوا بھی موجود ہے. آگے شفا کر رہے اللہ تعالیٰ وجد الانسان بشر دعاء بالخیر. یہ جلد باز انسان ہے, جس طرح خیر کو مانگنا چاہیے یہ شر کو بھی مانگ لیتا ہے. بہت سی دعائیں مشرکین کی قرآن پاک نے یہ بیان کی ہیں کہ یہ اس طرح کا شر مانگتے ہیں. یہ ان کا جلدی پن ہے اور اونچا پن ہے, اور وہ تو اپنے آپ کو اپنے کفر پر جمع ہوا ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے, لیکن آپ کی دنیا اور آخرت تباہ کرتے تھے. کان الانسان عجولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے. تیسری آیت یہ ہے کہ توحید کی رات اور دن یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامتیں ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. رات کو تاریک میں آرام کرو, تھکاوٹ اتارو. دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو, ضروریات کے اور روشنی مفت کی تمہیں ملتی رہے گی. اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے یہ سب لکھا جا رہا ہے. مجازات عمل حق ہے. کرامن کاتبین تمہاری گردن پہ بیٹھے ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن کتابی شکل میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کتاباً یلقاہ منشورا. حکم ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنے اعمال نامے کو اور اپنے حساب کو بتا کہ کس قابل ہے جنت میں یا دوزخ میں جانے کا قابل ہے. ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جو ہدایت کرتا ہے, اور جو گمراہی کو پسند کرتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی نے اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا ہے. جس طرح کی ہر ایک کی نیکیاں بھی اسی نیکی کرنے والوں کو ملیں گی. کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. جس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگ پہلے سرکش ہوتے ہیں, پھر ان سے اور زیادہ ان کے چودھری ہیں, بڑے ہیں, فس کرتے ہیں, پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں, پھر ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں, ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ مذموم اور مدحور ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور جو لوگ آخرت کی طلب رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کرتے بھی ہیں, اور عقیدہ بھی اپنا درست رکھتے ہیں, تو ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جنت عطا فرمائیں گے. فرمایا نیکی کا ارادہ کریں یا برائی کا, جنت کے راستے پہ چلیں یا جہنم کے, یہ خود اپنی طاقت سے نہیں چل سکتے. ان کو طاقت ہم دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چلتے ہیں. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤ مت, ورنہ تم مذموم اور مخذول قابل مذمت ہو جاؤ گے اور تمہاری مدد چھوڑ دی جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں اور معراج کے تحفے بھی سمجھ لیں. سب سے پہلے شرک کی نفی ہے.
اللہ نے پکا محکم فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، انہوں نے تمہارے ساتھ پہلے احسان کیا ہے۔ وہ جب بوڑھے ہو جائیں ایک یا دونوں تو ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ایسی بات نہ کہو، ایسے لہجے میں نہ کہو جو ان کو تکلیف دے، اور جھڑکو بھی نہیں، ان سے نرم بات اور اپنے طاقتور بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھو اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو۔ یا اللہ ان پر ایسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے شفقت سے ہمیں بچپن میں پالا ہے، اب یہ بوڑھے ہو گئے، یا اللہ تو اپنی رحمت کا گوش دے دے۔ کبھی بات ان سے اگر نادانی کے طور پر ہم سخت نکل بھی جائے تو ہم دلوں کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر اگر جھڑکائے تو سخت سزا ہوگی، اور اگر ویسے طبی تقاضے کے مطابق کچھ بات سخت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، معاف کر دیں گے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، والدین کے حقوق کے ساتھ ہمارے دوسرے رشتہ داروں کے بھی احکام ہیں۔ مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں فضول خرچی نہ کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ہاتھ باندھ کر بھی مت بیٹھ جاؤ کہ کچھ بھی کسی کو نہ دو، جتنا بھی ہے اپنے پاس ہی رکھو، اور اتنا بھی نہ ہو کہ سارا کچھ دے کر آپ پھر بیٹھے رہیں، آپ بھوکے پیاسے ننگے ہو کر بیٹھ رہے گے۔ اعتدال رکھو، اس میں ہی فائدہ ہوگا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ یہ تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ ولا تقتلوا، ظلم نہ کرو، احسان بھی آ گیا، شرک نہ کرنے کا بھی آ گیا۔ اب ظلم کی کئی صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتے، جس طرح آج اپنی اولاد کو ایسے مدارس میں، ایسے سکول کالج میں داخل کرتے ہیں جہاں ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیوں داخل کرتے ہیں کہ یہ سکول بڑا اچھا ہے اور بعد میں یہ روزی کو کما دے گا، لیکن اس کے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا روزی تو ہم نے دینی ہے نا، نحن نرزقکم وإیاکم، تم ان کو سیدھے راستے پر لگا دو، بس روزی تم نے نہیں دینی، ادھر جائے یا ادھر جائے روزی ہم نے دینی ہے۔ ہم پہلے کافر مشرک کو نہیں دے رہے۔ زنا کی بالکل قریب نہ جانا، کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا، اور جناب مال یتیم کا بھی نہیں کھانا، اور جب ناپ تول کرو تو اس میں ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، پورا پورا تو تمہارے کان، تمہارے آنکھیں، تمہارے دل بڑے رئیس الاعضاء ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا۔ زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلو، زمین کا کیا بگاڑ لو گے، جو پھاڑ دو گے، یا تم اکڑ کے چلو گے تو پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے۔ نہ زمین کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ پہاڑوں کا ہوتا ہے، نقصان تو ہوگا تمہارا ہی ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھکے دیے ہوئے ڈالے جاؤ گے۔ تم اپنے لیے تو بچیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو، کتنی گھوٹی تقسیم کرتے ہو۔ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے، اس کے اندر نصیحت کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لو اور دنیا اور آخرت بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، جو بناتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو عرش والے کے ساتھ لڑائی کرتا، جو پتہ چلتا اس نے کوئی چیز کسی نے نہیں پیدا کی، ساری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان ساتوں اور زمین بھی، اور زمین آسمان کے رہنے والے بھی، اور
جن کی تسبیح تم سمجھتے نہیں، پرندے بھی، زمین بھی، پتھر بھی، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو جو لوگ آپ کو ستانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنی جو ہے سازش میں ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں روک سکتے۔ لیکن آپ جب قرآن پاک میں اللہ کی توحید کا ذکر کریں تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کو تنگ مشکل لگتی ہے توحید سننا جو ہے ان کے لیے ایک زہر کا ٹیکا ہے، بڑی پریشانی ہے، ان کو بھاگتے ہیں اور توحید کے علاوہ شرکیہ باتیں کریں کہ فلاں نے یہی کیا ہے تو بڑے داد بھی دے دیں گے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، جناب ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے، لیکن تمہارا اس میں نقصان ہوگا، فائدہ اس میں نہیں ہے۔ لوگ آپ کے لیے مثالی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ باتیں غلط ہیں، اور وہ یہ مثال بھی زندہ ہونے کی کرتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ وَمَا كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، یہ تو انسان ہونا درمیانی چیز، تم اگر پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور سخت مخلوق ہے وہ بن جاؤ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھانا چاہیں گے تو اسی طرح انسان بنا کر کے اٹھا دیں گے۔ کون اٹھائے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، پھر سر یوں مار کے یوں سر مار کے کہتا ہے وہ ہوگا کب ہوگا، کب اٹھائے گا؟ فرمایا قریب ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ جلدی مت اٹھائیں، اٹھ جاؤ گے، پھر پتہ چل جائے گا جب اٹھو گے تو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر تو تم اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آؤ گے اور سمجھو گے کہ دنیا میں تھوڑا سا ہم رہے، وَكُلِّ عِبَادِ يَقُولُ الَّذِي أَحْسَنُ، آپ تبلیغ کا طریقہ میرے بندوں سے بڑے پیار والی باتیں کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کے اندر سخت باتیں کرو تاکہ لڑیں اور دور ہو جائیں، پیار والی باتیں کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم سب کو، اس کی مرضی ہے رحم کرے، اس کی مرضی ہے سزا دے، رحم تو کرتا ہے فرمانبرداروں پر اور دوسروں پر بھی، لیکن سزا انہی کو دیتا ہے جو توحید کے منکر اور اللہ کے نافرمان ہوں۔ آپ تسلی رکھیے، آپ کو اپنے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کارساز بنا کر کے نہیں بھیجا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ، اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو ذرا ان کو بلا کر کے دیکھو، وہ تو تکلیف تمہارے سے ہٹانے کے مالک بھی نہیں ہے اور بدلنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب ایک تکلیف ہٹا کر دوسری دے دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں تھا، تو پھر ان کو کیوں پڑا؟ اور وہ تو خود ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تم پکارتے ہو لیکن وہ اللہ کے ایسی رسول پسندیدہ بندے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور تم ان کو معبود بنا کر کے بیٹھ گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا کہ تیرے رب نے لوگوں کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، ان کے ساتھ جو بھی برتاؤ کریں فوراً ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جو معراج والا معجزہ ہے یہ بھی ان کے لیے فطرہ بنا ہوا ہے، اور ایک درخت ملعون کہ جہنم کے اندر ایک درخت سکون کا ہوگا، وہ بالکل بھی کھائیں گے، تو وہ بھی ان کے لیے ایک امتحان بنا ہوا ہے کہ آگ میں بڑا درخت ہوتے ہیں، تو بھائی آگ میں درخت ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کرتا ہے آگے اس کی خوراک ہو سکتی ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ بالکل شیطان کے پیچھے چلنے والوں ذرا پیچھے نظر ڈالو، ہم نے فرشتوں سے تمہیں سیدھا کرایا اور شیطان نے تمہاری مخالفت کی تھی، تمہارے باپ کی، تو ہم اس کو باندھے درگاہ کر دیا
اور اس نے یہ دعا کی تھی اگر مجھے مہلت دے دی گی تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں تو اس کی اولاد کی گردنیں توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے جوش میں ہوا کہ فرمایا جا جو بھی تیرے پیچھے چلے گا جہنم اس کو ملے گی، جا اپنی آواز کا جادو چلا لے، جس طرح کے وقتوں کی آواز اور جناب گانے کی آواز، اس طرح کی جو آوازیں ہوتی ہیں، یہ شیطان ان کو خوبصورت کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اپنے پیادے اور اپنے سوار جو تیرے پاس ہیں ان کو بھی دوڑا لے، ان کی اولاد میں شریک ہو جائے، ان کے مال میں شریک ہو، جو کر سکتا ہے بتا دے، یہ راستے تیرے، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، تیرے ہوں گے تیرے ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی سمندر کو پیدا کیا، اس میں تمہیں سفر کرنے کے لیے کشتیاں اور جہاز عطا فرمائے۔ جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، لیکن جب کنارے پہ لگ جاتے ہو تو پھر جو غیروں کو پکارتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا نظر آتا ہے۔ کیا تم جب وہاں سے دریا سے نکل آئے نہ بے خوف ہو گئے؟ فرمایا جہاں ہم سمندر میں تمہیں ڈبو سکتے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں زمین میں بھی دھنسا سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی سمندر میں لے آ کر تمہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے، بڑی عزت والی قوم ہے، اور سمندروں میں اور جو ہے فضاؤں میں اس کو اڑا دیا۔ پاکیزہ رزق ہم دیتے ہیں ان کو، اور بہت سی مخلوق پر فضیلت ہم نے دی ہے۔ یہ پھر شیطان کے پیچھے جاتا ہے، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن یہ اپنے امام کے نام کے ساتھ جو ہے بلائے جائیں گے، فلاں جماعت کا جو ہے فلاں نبی کی امت کا اجتماع جائے تو سب لوگ آئیں گے، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ وہ پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہی گمراہ لوگ ہیں، وہ گمراہی والے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم۔ آگے معجزات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے السلام کو فرماتے ہیں آگے پیچھے ہر طرف آپ کو پھسلانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم آپ کے مددگار ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن یہ بھی آپ سن میں اگر آپ ان کی طرف سے تھوڑے سے جھک گئے تو ہم آپ کو بھی سخت اور دگنا عذاب چکھائیں گے۔ اور حالانکہ نبی سے یہ بات متصور نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں تو سمجھا دیا گیا نا، اللہ اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس بات کی بولی ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھا کرو سورج جب ڈھل جائے، رات تک 2-3 نمازیں ہو جاتی ہیں، اور صبح قرآن پڑھو، یعنی صبح کی نماز پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے طریقے ہیں۔ اللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل حق کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں، گم ہی جاتا ہے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، روحانی اور جسمانی، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ظالموں کے لیے نقصان کی باعث ہے۔ انسان پر ہم جب انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچی تو نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنی حالت پر عمل کرتا رہے، سب اپنے نتیجے کو پا لیں گے۔ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہو اس کی حقیقت کو چھوڑو، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہر چیز کے حقائق جاننے کے تم مکلف نہیں ہو، بہت سی چیزیں ہیں میرے محبوب آپ بھی نہیں جانتے، اور جو ہم نے آپ لوگوں کو علم پہلے دے رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ بھی ختم کر دیں، ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ آپ سے علم لیں گے نہیں، لیکن ہم اگر لیں تو ہمیں روک بھی کوئی نہیں سکتا۔
قل لا اجتمعت الانس والجن ولا ياتون بمثل هذا القرآن. یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، جن اور انسان سب مل کے بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ آپ سے مطالبات، اس قرآن پاک میں مختلف انداز میں ہم نے ہر قسم کی مثالوں سے مسائل سمجھائے ہیں، سمجھو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے۔ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے باپ ہونے چاہیے جس کے درمیان چشمے ہوں، اور آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم نہیں مان رہے تو آپ آسمان سے ٹکڑا گزار کر ہمیں مار دیں، یا فرشتے آ کر ہمارے سامنے، یا اللہ تعالیٰ آ کر ہم بتائیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے تھا، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، لیکن ہم آپ کے آسمان کو پر چڑھنے کو دیکھ بھی رہے ہو تب بھی نہیں مانیں گے۔ وہاں سے آپ ایک خط لکھوا کے آئیں، وہ ہم ہاتھوں میں پکڑے اور آنکھوں سے دیکھیں اور زبان سے اس کو پڑھیں، پھر ممکن ہے مان لیں۔ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، یہ جو تمہارے مطالبے ہیں یہ خدائی کام ہے، میرے کام نہیں، اس سے مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ میں نے یہ کوئی دعویٰ کیا ہے؟ یہ کام تو اللہ کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس واسطے یہ مطالبے تمہارے نہیں اچھے لگتے۔ وما منع الناس، آپ کی نبوت کو اس واسطے نہیں مانتے کہ نبی جو ہے یہ انسان ہے، اس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم جو انسان ہو، پھر تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجنا تھا نا۔ اگر زمین پر فرشتے تمہاری طرح بستے ہوتے تو ہم ان کی طرف فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے۔ اب تم دنیا میں بس رہے ہو تو تمہاری طرف تمہاری جنس سے انسانی نبی بن کر کے آنا ہے، اور اس میں تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، قیامت کے دن یہ دوبارہ اٹھنے کی جو شک کرتے ہیں کہ ہم ہڈیاں پوری ہو جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ پھر فرمایا، پہلے یہ مسئلہ اسی صورت میں گزرا ہے، تو فرمایا جس نے اتنے بڑے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے تم جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تم بخیل قسم کے لوگ، اگر تمہیں رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو تم ان کو خرچ نہیں کرو گے کہ یہ تو ختم ہو جائے گے، خرچ ہونے کے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وقار الانسان کتورا، انسان جو ہے بخیل ہے، تنگی کرنے والا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزے دیے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا ہے موسیٰ میرا خیال ہے آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کیا ہی کمال کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، میری دلائل نبوت تو یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میرا بھی خیال ہے فرعون اگر تو نے نہ مانا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اِنِّی لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے بدر کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ فرمایا وہ تو جب ختم کریں گے پہلے ہم ان سے پہلے ہم آپ کو تباہ کر دیں گے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَهُمْ مَعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو یکدم ایک دریا میں لے جا کر جمع کر کے ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل جس کو یہ نکالنا چاہتا تھا ان کو کہہ دیا کہ اسکن الارض، اب زمین سرزمین میں رہو بسو، جب ہم دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں بھی لپیٹ لیں گے۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور اس کے اندر حق ہے، اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ روتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بعد گر جاتے ہیں۔ رحمان کو ہر نام سے پکار سکتے ہیں، اللہ کے خوبصورت بہت سے نام ہیں۔ قُلِ اللَّهُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ أَيًّمَا تَدْعُوا، رحمان پکارو، اللہ 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 کا ذکر کرو، یا رحمان رحمان پکارو، یا رحیم پکارو،
سب نام ہیں اور اللہ کی توحید ان میں موجود ہے۔ اور نماز میں بھی اعتدال رکھا کرو، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، بہت زیادہ زور لگا کر گلے پھاڑ کر بھی نہ پڑھو، اور بالکل ایسا ہو کہ بالکل کچھ بھی آواز ہی نہ آئے، ایسا بھی نہ ہو، درمیان میں اعتدال رکھو، ہر کام میں اعتدال والا پسند ہے۔ اور سورت کو پھر توحید پر ختم کیا۔ تمام صفات الوہیت اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی شریک نہیں ملک میں، نہ اس کا کوئی اس طرح کا زبردست دوست ہے جو کمزوری سے نکالے۔ اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ بولنے کی عمر کو پہنچو سب سے پہلے یہی آیت بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے یہ سکھایا کرو اس کو، تاکہ توحید اس کے اندر حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، بنی اسرائیل سورت کے بعد اب سورت کہف شروع ہوتی ہے، اور اس میں مشرکین کے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے توحید شروع میں آ گئی، درمیان میں آ گئی، تاکہ یہ چیز تو پکی ہو جائے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور قرآن حدیث ایسا حاکمیت باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، پالتے بھی وہی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، اور قرآن بھی وہی ہے۔ یہ تیسرے حصے میں یہ بیان ہوگا۔ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے خاص ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل، اب صرف نبی علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جب بھی کوئی بڑی نعمت کی تو عبدیت کی صفت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو پکارا یا وہ صفت پرانی۔ قرآن پاک کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ معلوم من علم ولا ان کے پاس علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا، یہ ان کے منہ سے تو بڑی باتیں نکلتی ہیں جو بالکل جھوٹی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ کیا یہ لوگ نہ مانیں گے تو آپ اپنا گلا دبا کر اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، مانیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان ان کا ہوگا۔ ما اللہ زینت انا جعلنا ما اللہ زینت، یہ دنیا کے اندر یہ ساری ریل پیل جو ہے کچھ نمائیاں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں۔ اور جس طرح یہ رونق والی زمین ہے ایک دن یہ تباہ و برباد بھی ہو جائے گی، اس واسطے یہ ختم ہونے والی چیزوں کے ساتھ دل نہ لٹکایا کرو، معلق نہ کیا کرو۔ جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آگے پہلے شبے کا جواب کہ اصحاب کہف 300 سال زندہ رہے بغیر کھائے پیے تو وہ ہمارے کام بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا پہلے تو تم اصحاب کہف کا جو سوال کیا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی قدرت کا کوئی عجیب اچنبا نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے اور بھی تو گزرے ہیں، تمہیں بس اصحاب کہف کا واقعہ چلو ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو تھوڑا ہم بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی کوئی عجیب چیز ہے، یہ عجیب نہیں، اس سے بڑے عجائبات اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مختصر طور پر فرمایا چند نوجوان تھے، انہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ پکڑی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمارے کام میں، لیکن وہ محتاج ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہی لنا من امرنا رشدا، ہم نے ان کو سلا دیا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، جو کوئی چیز دنیا کی نہیں سن رہے، چپ کر کے سوئے اور سوتے رہے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا 300 سال یہ جتنے آگے ذکر اس کا آ رہا ہے، تو بس اتنا اس کا واقعہ کیا ہوا۔ پھر فرماتے چلو تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ان کا واقعہ حق اور سچا بیان کرتے ہیں۔ جب نوجوان تھے انہوں نے اسٹینڈ لیا مشرک بادشاہ کے سامنے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا، یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دبے نہیں۔ انہوں نے واو شگاف لفظ میں فرمایا ربنا رب السماوات والارض، وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، کہتے ہیں تقیانوس اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب
آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو نہیں ہے، تو بھی پیدا شدہ میں سے۔ لم ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود، اور اس میں تو بھی ہے، تیار نہیں ہے، ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، ان کو کہو نا کوئی دلیل تو دے دے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں واضح دلیل نہیں آتے؟ ہو تو لائے نا، یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر فرمایا جب یہ اس بادشاہ کی دربار سے رہائی پا کر انہوں نے کہا نوجوان ہیں شاید سوچ لیں گے کچھ ان کو، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیا، ورنہ وہاں قتل کروا دیتا، تو شاید پھر بعد میں یہ بھی ان کو لوگ سمجھائیں گے، خود بھی سوچیں گے۔ تو ایک رات میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے کسی جگہ، تو پہلے وہ آپس میں کوئی جانتے ہی نہیں تھے، ایک بات پوری جماعت ہوتی ہے، جماعت بعد میں ان کی بن گئی، لیکن پہلے جب ایک آیا تھا اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرا یہ جو موقف ہے اس پر کوئی اور بھی ہے۔ تو ادھر سے جب جاتے تو اتفاق کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کر دیا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہنے لگی، یار پوچھے تو صحیح کہ بیٹھے سارے کیوں ہیں؟ پھر انہوں نے آپس میں بات کی تو پتہ چل گیا سب کا مشن ایک ہے۔ چلو بھائی شکر ہے، اب جماعت تو ہماری بن گئی، اب آگے کیسے کام کرنا ہے؟ فرمایا کام پھر سوچیں گے، اب ذرا تھوڑا تھک گئے ہیں، ذرا سو لیتے ہیں ایک جگہ پر آرام سے، اور اس کے بعد پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک غار کے اندر سلا دیا، اور ایسا سلایا پھر 340 ہوتے رہے، اور سورج کی بھی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تو ان کے اوپر سے گزرے گا تو سڑک کری کترا بھی گزرنا، ان کو دھوپ نہ ستائے، پریشان نہ ہو، اللہ ہر چیز کو، ہوا کو، مٹی کو حکم دے دیا، زمین کو حکم، یہ سوئے رہیں گے، ان کو تو گالنا نہیں ہے، ساڑنا نہیں ہے، اور نہ کوئی کیڑا، نہ کوئی مکوڑا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی گندا ان کو ستائے گا۔ حالانکہ کھلے ایک غار میں تھے، لوگ دیکھتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، لیکن وہاں جرت کوئی نہیں کرتا سکتا کہ آگے جا کر دیکھیں کہ ہیں کون، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غار میں سو گئے، اور کتا ان کے ساتھ ایک آیا تھا، وہ اس غار کے دہانے پر وہ بھی اپنے ہاتھ لمبے کر کے منہ اس پر رکھا، وہ بھی ختم۔ اسی طرح یہ ایک حیات بنی ہوئی ہے، لیکن یہ سارے جو ہے اس دنیا سے فارغ ہو کے پڑے ہیں۔ جو لوگ لَنِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے مخاطب اگر تو ان کو چھان کر دیکھنا چاہے تو فوراً بھاگ جائے گا، ایک روز تمہارے اوپر طاری ہو جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ڈرنا ہے، کوئی برائے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں، اس واسطے وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موحدین کی کوئی جماعت ہے۔ ہاں ایک چند آدمی وہاں سے نکلے تو تھے، لیکن اب ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ باتیں تو چلتی ہوں گی، بادشاہ کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو اٹھائے یا ان کے پاس چلا جائے۔ فرمایا ہم نے پھر ان کو اٹھایا، اور جب اٹھے نا مردہ کو یہ خدا جس کو سمجھتے ہو، وہ اٹھ کے کہنے لگے یار کتنے دیر یہاں گئے تھے؟ ایک نے کہا یار ایک دن، یار آدھا دن رہے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں یار ایک آدھ دن تو نہیں، محسوس پتہ نہیں کتنے رہے، زیادہ چھوڑو جتنے رہے، ہمیں کیا سمجھ۔ فَوَّسُوا أَحَدَكُمْ بِوَالِدِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، 300 سال کوئی بھوک نہیں لگی، اب اٹھے ہیں تو بھوک بھی لگ گئی۔ کہتا ہے یہ پیسے دو ایک آدمی کو، اور کہو جائے بازار میں اور جا کے کسی مومن موحد دکاندار ہوٹل والے پر کے پاس جائیں، اس سے پاکیزہ کھانا لائیں، اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ بڑے ترتیب کے ساتھ، لطافت کے ساتھ جو ہے وہاں چلا جائے، چلا گیا۔ لیکن وہ تو 300 سال، وہ 60 لوگ بھی مر گئے، بادشاہ بھی مر گئے، اور کفر بھی ختم ہو گیا، وہ تو حکومت ہی مسلمانوں کی ہو گئی، الٹا ہی بدل گیا کام۔ تو آج یہ بتانا اس واسطے نہیں، اگر وہ غالب آ گئے تو ہمیں پتھر ماریں گے یا پھر ہمیں اپنے دین پر مجبور کریں گے، پھر ناکامی ہوگی۔
اللہ اکبر۔ جب درمیان میں بات چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں تو پھر حکومت کے لوگ کو سارے آ کر معلوم کیا کہ دیکھیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول نہ کرتے ہیں پتہ چل جائے لیکن ان سے بات چیت کوئی نہیں کرائی۔ جب یہ گئے وہ جاگتے تھے، لیکن جب وہ ان کے بعد پھر وفات کی باقی بات چیت ان سے کچھ نہیں ہے، اب حقیقی موت پر ہے۔ آپ کو جناب لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ اچھے نیک لوگ تھے، ان پر کوئی یادگار بنانا چاہیے، تو یادگار اپنے اپنی مرضی کے مطابق بتا رہے تھے، لیکن ایک جماعت نے کہا مسجد بناتے ہیں جس سے لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، یہی غالب ہے کہ مسجد ہی بنانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ بعض کہتے ہیں 6 اور 7 کتا، بعض کہتے ہیں 3 اور چوتھا کتا، بعض کہتے ہیں 5 اور چھٹا کتا ہے، یہ صرف ہوائی پتھر مار رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں 7 ہیں اور ان کا 8واں کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی گنتی کو پورا جانتے ہیں، تمہارا گنتی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے تم ان کی گنتی کو معلوم کر لو گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، نبی علیہ السلام نے مشرکین کے مطالبے پر کہا تھا کل جواب دوں گا تمہیں اصحاب کہف وغیرہ کون تھے، اس نظریے سے کہ جبرائیل کا روزانہ ہی آتے علیہ السلام، ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ میرا حوالہ تو درمیان میں دیا ہی نہیں، میں کل بتا دوں گا، یہ تو کہتے تھے اللہ نے اگر چاہا تو بتا دوں گا، حوالہ میرا نہیں دیا تو پھر دیکھتے ہیں کل یہ کیسے بتاتے ہیں۔ کل کا دن دوسرا دن کر دیا، 18 دن گزر گیا، مشرکین ادھر سے مذاق اڑاتے ہیں ادھر سے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد والے بار 18 دن کی بات رہی آئی ہے، پہلے آ کر آئندہ جب بھی کوئی آئندہ کام کرے تو ساتھ انشاءاللہ کہا کرے، یہ آپ کے لیے۔ اور سنو وَسَابِقَاتِ 300 سال اور 9 زیادہ 309 سال وہ یہاں رہے ہیں قمری حساب سے، اور 300 سال رہے ہیں شمسی اعتبار سے۔ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتاتے ہیں یہی جو ہے مدت صحیح ہے۔ اللہ لہو غیب السماوات والارض یبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا۔ غیب آسمان اور زمین کا اللہ ہی جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو، خوب سنتا ہے ہر ایک کی، اور اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف نہیں کی جاتا ہے، ہمارے احکام بدلا نہیں کرتے، اور آپ صبر کریں، آپ سے لوگ مطالبہ کرتے تھے، یہ غریب غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی کچھ ارادہ ہے ان کو الگ جو ہے مجلس ان کی قائم کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمع کی رکھیں جو صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، اور ان کی جو ارادہ بھی اور ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان سے آپ کی نظر ان دولت مندوں کی طرف نہ جائے۔ آپ کی نظر اس وقت جاتی تھی کہ بڑا آدمی اگر علاقے کا ایمان لائے کسی کام کو کرے تو پھر چھوٹے بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اصول اپنی جگہ رکھیں، لیکن جو ایمان لائے ہے ان کی شان پہلے ہے، پہلے ان کا خیال رکھیں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تیرے رب کی طرف سے، اب تمہیں اختیار ہے، جو ایمان لائے جنت پائے، اور جو کفر کرے جہنم میں جائے، اس کی مرضی ہے۔ وہاں ان کو گرم پانی تلچھٹ کی طرح ملے گا، اور ان کا منہ جھلس کے سر چل جائے گا۔ یہ برا ہی ٹھکانا ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے، ان کے عمل ہم ضائع نہیں کرتے، ان کو جنت عدن ملے گی، اور ان کو سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے، اور ریشمی لباس میں ملبوس کیے جائیں گے۔ ان کے لیے بہترین جگہ ہے جنت کی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آگے مثال کے ساتھ 2 آدمی کی مثال دیا، دولت مند اور غریبوں۔
ایک غریب اور ایک امیر جو ساتھی تھے، اور ان کا حال ذرا سن لو، اس کو مال نے کیا برباد کیا اور غریب کو کس طرح ترقی ہوئی۔ ایک آدمی کا باغ تھا جس کا انگوروں کا اور باہر کھجوریں لگی ہوئی، حالانکہ کھجور اور علاقے میں ہوتی ہے اور انگور اور علاقے میں ہوتے ہیں عملی طور پر، لیکن اس علاقے میں ان کے دونوں قسم کا اکٹھا ہی باغ چل رہا تھا۔ خالی زمین پر انہوں نے کھیتیاں لگا رکھی تھی، پوری زمین سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا اور پھل بھی وہ خوب دیتے تھے۔ ایک دن اپنے ساتھی سے کہا، انا اکثر من کا مالا معاذ نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی بڑا ہوں اور میرے حشم قدر بھی زیادہ ہیں، آ تجھے باغ میں سیر کرواتا ہوں۔ باغ میں جب گئے تو اتراتا ہوا داخل ہوا، کہتا ہے یہ کہیں ہلاک ہوگا، یہ تو باغ دن ہر دن آگے بڑھتا جائے گا اور قیامت کوئی نہیں پیمان ہونے والی۔ اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہو گئی تو وہاں بھی میرے پاس ہی بات ہوگا۔ اب آگے ساتھی ایماندار اس کو جواب دیتا ہے، اور ناشکریہ کفرت بالذی خلقک، تو اس خدا کی ناشکری کرتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا اور اس طرح جیتا جاتا انسان بنا دیا، اس کی ناشکری میں لگا ہوا ہے۔ سن لے میرا عقیدہ، هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ باغ میں داخل ہوا، اتراتا ہوا، مجھے چاہیے تھا تو داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تو کہتا خدا کرتا ہوا ممکن ہے یہ تیرا باغ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا باغ دے دے۔ تو ایسا ہی ہوا، اس کا باغ تباہ ہو گیا اور جناب یہ ہاتھ مر رہا تھا، وہی تب سمجھے فاسبائی کل نے وہ کفے علامان پکا، میں تو بہت خرچ کیا تھا اس امید پر کہ آگے اس کی آمدنی ہوگی، میرا خرچ بھی نکل آئے گا اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، وہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے آپ کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ اب اس کے کوئی مددگار اس کو کہ مدد کے لیے نہ آ سکے اور نہ وہ اپنا بدلہ خود کسی سے دے سکا۔ فرمایا ہنالک الولایۃ للہ، اور سننے والوں کان کھول کے سنو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ہی ولایت اور قدرت ہے، جسے وہ پکڑے تو اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دنیا ساری کی مثال، ایک باغ کی مثال دی، فرمایا دنیا کی مثال سنو، ایسے ہے جیسا کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کی انگوریاں اور پودے اگتے ہیں، زمین لہلہاتی ہے اور دیکھنے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کھیتی کو چورا چورا کر دیتے ہیں اور ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، پھر میدان چٹیل ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ دنیا کی ہے، ان کو اگر تم اچھے کام میں لگا دو تو پھر باقیات الصالحات بن جائیں گے، باقی رہنے والے نیک اعمال، یعنی نیک عمل کیا پھر ضائع نہیں کیا، اس کا بدلہ بہت اچھا ملے گا۔ ہم اس دن جس دن قیامت کا فیصلہ کریں گے تو یہ پہاڑ ہیں، ان کو دیکھیں گے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین صاف ہو جائے گی اور لوگوں کو سامنے زمین پہ لایا جائے گا اور ان کو اعمال نامے دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہیں گے یا لیت یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑ رہی، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا آگے آئے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا فرشتوں سے اے آدم ہم نے تمہیں سجدہ کروایا، اور آپ کی اولاد جو ہے بلکہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمان ہوا، کیا اس کو جو تمہارا باپ کا دشمن ہے اس کو اور اس کی اولاد کو تم اپنا دوست بناتے ہو اور مجھے چھوڑتے ہو، یہ کتنا غلط تمہارا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی شریک جو تمہاری مدد کو آ سکتا ہے قیامت کے دن، تو ان کو بلا لو، لیکن کوئی بھی آگے جواب نہیں دے سکے گا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ آپ اس میں گرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں احکام بیان کیے ہیں
مختلف انداز کے اندر تاکہ کوئی مثال کوئی انداز تو ان کو سمجھ آ جائے گا، لیکن لوگ ہیں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ان کو چاہیے تھا کہ استغفار کرتے لیکن نہیں کرتے۔ انبیاء کا کام تو خوشخبری سنانا اور ڈرانا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کافر لوگ باطل کے سہارے ان کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن منہ کی کھاتے ہیں۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جس کو نصیحت کی جائے اور منہ پھیر لے اور اپنے جو آگے بھیجا ہے اور اس کو بھول جائے۔ ربک الغفور، آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا بھی ہے اور ساتھ رحمت انعام دینے والا بھی ہے۔ یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عمل پر ساتھ ہی پکڑتے چلے جائیں تو جلدی سے ان کو سزا دے دیں گے اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی بنا گاہ نہیں ملے گی، لیکن ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نہیں پکڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا چلو سفر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون بڑا مجھ سے عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے لو، بھون کے لے جاؤ، اس کو کھاتے بھی رہنا، جب یہ زندہ ہو کر دریا کے کنارے سے دریا میں چلی جائے تو وہیں وہ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا، کسی نے پوچھا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے، تو انہوں نے دنیا کے حساب سے فرما دیا نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، فرمایا اور بھی لوگ ہیں جن سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا یا اللہ پھر وہ مجھے دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہیں نہیں ملے گا، آپ کو سفر کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، پھر وہ بندہ ملے گا۔ تو اس طرح آپ سفر کریں، وہ مچھلی جہاں دریا میں زندہ ہو کر چلی جائے وہاں راستہ بھی بن جائے گا، اس راستے پہ چلا جانا، اس راستے میں دریا میں آپ کو بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نیند آ گئی، مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی۔ خادم جو ساتھ تھا اس نے دیکھا تو صحیح، لیکن جب جانے لگے تو یاد نہیں ہے، آگے چلے گئے۔ فرمایا جو اگر بھوک لگ رہی ہے کھانا تو لے آؤ۔ اور یا حضرت وہ تو وہاں مچھلی زندہ ہو گئی دریا میں چلی گئی، تو ہم آگے کیا کرنے آئے؟ ہم نے تو وہیں جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر واپس آ گئے، راستہ خیر اس وقت بھی واقعی موجود تھا، اس پر چلے گئے اور آگے ایک آدمی مل گیا، ان سے تعارف کرایا، ان کا بھی بات ہو گئی، اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نہیں حاصل کر سکتے، آپ کا علم اور قسم کا ہے، میرا علم اور قسم کا ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت میں اتنی مشقتیں اٹھا کر کے آیا ہوں، آپ کو ضرور میں صبر کروں گا اور آپ سے سیکھوں گا۔ چلو پھر پوچھنا نہیں ہے، جب بات چل پڑے گی میں آپ اس کا مطلب بتاؤں گی، ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے۔ فن تلقا، چل پڑے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، پار ہوئے تو کشتی کا پٹا نکال کر اس کو عیبناک کر دیا۔ بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، لقد جئت شیئا امرا، یہ بڑی بری بات کی ہے آپ نے، میں نے جو کہا تھا آپ نے بولنا نہیں ہے، پھر بول پڑے۔ اچھا جی، لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا ہوں تو اس پر مجھے گرفت نہ کریں، تو آپ معاف کر دیں۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، پھر چل پڑے۔ آگے کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑ کے گھسن لگایا تو اسے مار دیا۔ اور قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام پھر سوال اٹھا لیا۔ ایک پاک انسان کو، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، تو اس کو بغیر کسی قتل کے اس کو تو آپ نے مار دیا ہے، تو یہ تو بہت ہی برا کام کیا۔ اس کا جواب کل ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آمین وآلہ وصحبہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں آمین آمین، دل میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔